یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ رد نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے کہا نا مجھے زوال ہے مگر مصطفیٰ کو زوال، ذکر مصطفیٰ کو زوال کمال ہی کمال ہے۔ جب اسے کمال ہے تو کرنے والوں کو کیسے کمال نہیں ہوگا؟ وہ بلا پیچھے کیسے رہیں گے؟ حاضرین محترم، اس لیے مجلس خوبصورت سجی ہے۔ میں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے تجھے اللہ اکبر اپنے فضل و کرم سے حضرت انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ دیکھیں نا وہ ہمیں گلی کا کیڑا بنا دیتا، کوئی زور تھا ہمارا؟ کوئی جنگل کا درندہ بنا دیتا۔ حافظ شفاق صاحب نعت پڑھ رہے تھے نا کہ محبوب آئے تو جنگل میں بھی بہار آ گئی۔ تو میں نے شروع میں کہا صرف دو ہی طبقے ہیں جو رخ موڑ رہے ہیں بارے، باقی سارے دن مصطفیٰ کا کام۔ تو حاضرین محترم، اگر ہمیں جنگل کے درندوں میں بنا دیتا تو کوئی زور تھا؟ پھر اس نے کرم فرمایا، اشرف مخلوق میں پیدا فرمایا حضرت انسان، اس سے بھی بڑا کرم پھر کسی ہندو برامن کے گھر پیدا نہیں کیا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کے گھر پیدا کیا۔ اور اس سے بھی بڑا کرم کہ اللہ نے کسی بد مذہب بد عقیدہ کے گھر پیدا نہیں کیا بلکہ یا رسول اللہ کہنے والے کے گھر۔ بہت سارے کو آج اس پر بھی درد ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے محبوب کی عظمت و شان کیا۔ اگر اس کا ترجمہ میں کھڑی والے بابے کی زبان میں کروں کل آسان ہو جائے۔ کھڑی کا تاجدار کہتا ہے کہ دنیا دار محبوب کی عظمت و شان کو کیسے پہچانے؟ کھڑی والا بابا کہتا ہے، کھڑی کا تاجدار کہتا ہے قدر نبی دا ایک جہان کہ دنیا دار کمینے اور قدر نبی دا لکھو چانل سوگے مدینہ کی قدر پانی دا لوگ مچھلی جانے قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جان میں صحابی۔ اس لیے کہ دنیا دار کو کیا پتہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے سونے ہو تذکرہ یوسف علیہ السلام کے بڑے ہیں، بیویوں نے ہاتھ کاٹے ہیں، ہائے ہائے میرے محبوب نے تبسم فرمایا، اللہ اکبر، تخت السرا سے سدرہ کی بلندی تک سارا جہان ہو چلا۔ عائشہ میرے رب نے مجھ پر اللہ اکبر 1000 پردہ رکھا ہے، 1000 پردہ، ایک پردہ اٹھ جائے کس میں مجال ہے کہ اس کی جھلک اور کتاب رکھ سکے؟ فرمایا وہ یوسف ہے، مگر یوسف کو اپنے حسن پہ ناز تھا، مگر جب نگاہ پڑی نا حسن کہ بادشاہ کی میرے رات کے لجپال نبی پر، تو حاضرین محترم جناب یوسف کو بھی نہ پڑھاتے ہوئے بے شک حسن میرا کہ کل جہانا نالو پر نہیں زیادہ
قیمت میری اور تیری زلفاں سبحان اللہ بہت پیار اللہ سبحان اللہ. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, توجہ کرنا میری بات شروع ہے بلکہ اختتام ہونے لگی ہے. توجہ کا طالب ہو. مشہور زمانہ جملہ پڑھا ہے جو میلاد کے ایام میں ہر خطیب, ہر واعظ, ہر محراب منبر سے صدا آتی ہے, آیت پڑھی جاتی ہے, سامعین کو پتہ لگ جاتا ہے مضمون کون سا ہے, آگے کیا آنے والا, آگے کیا آنے والا. میں نے کہا جب سے خدا کی خدائی ہے, اللہ کا قرآن ہے, مضمون بھی وہی ہے, منبر بھی وہی ہے, بیان بھی وہی ہے, صرف واعظ بدلتے رہیں گے, میرے محمد کا عنوان جاری اور ساری رہے گا. رب العالمین نے اعلان فرمایا قل بفضل اللہ کا قرآن کہتا قل بفضل اللہ. اللہ کہتا سونیا اعلان فرما, انشاءاللہ کیا اعلان کرو, بفضل اللہ. لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے, وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت ملے, فبذالک فلیفرحوا, اس فضل و رحمت کے ملنے پر خواب خوشیوں کا اظہار کرو. کیا کرو جی سارے بول سو تو سامنے بس بول بھی لگا رہا, ایسا نہیں ذمہ داری ہے اچھیا ہو. کیا کرو, میں آگیا خوشی پھوڑی ڈالنے سے نہیں ہوتی ہے, فاتحہ پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے. لوگوں ہم گلی کی نکڑ پہ پہنچے, مولی کیسر آزاد صاحب کہہ رہے تھے آپ آئیں میں ساتھ لے کے چلوں گا, چونکہ سویری سے پہلے ایک راستہ ٹرن کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگے گا. میں جب یہاں آیا میں نے کہا سنگیا یہ تو سارا راستے کی رونق بتا رہی ہے, یہ سڑک خبر دے رہی ہے, گلفراز صاحب کا آستانہ کدھر ہے. اللہ اکبر, اس لیے کہ ماتم کا مقام اور ہوتا ہے, ولادت کی شان اور ہوتی ہے. تو اللہ اکبر پھوڑی بھی جاتا رہے, ماتم کرتا رہے, میرا نبی وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ. اور عقیدہ اہل سنت سنیے توجہ کریں, میں ذمہ دار آدمی ہوں, بڑا تو نہیں مگر علماء کے جوڑوں میں بیٹھتا ہوں. عقیدہ اہل سنت نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, میرا تیرا پاک نبی اپنی قبر انور میں زندہ اور موجود ہے, جس میں حقیقی کے ساتھ اور جس میں مثالی کے ساتھ میرا نبی جب جائے جہاں جائے تشریف لے جا سکتا ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی جگہ ہر جگہ موجود ہے, یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں حقیقی کے ساتھ اپنے مزار میں جو جنت سے بھی اربع والا ہے, آرام فرما ہے, اور جہاں جانا چاہیں کوئی ڈکنے والا بھی نہیں, جہاں جانا چاہیں مگر پورے جہان کو تک, سرا سے سدرا کی بلندی تک جہان کو اور جہان والوں, ایسے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے ایسے کملی والا مجھے تجھے تک رہا. ہائے ہائے حاضرین محترم, میں نے کہا اس محبوب کی آمد پر جب جلسہ ہوتا ہے, جشن ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, جھنڈے بھی لگتے ہیں, کمکمے بھی لگتے ہیں, ساؤنڈ بھی آتا ہے, نعت خوان بھی آتا ہے, اللہ اکبر, دور سے خبر ہو جاتی ہے یہ دیوانے مصطفیٰ کے آئے ہیں, مجلس سجی ہے. اور لوگوں جہاں ذکر رسول ہو وہاں انسان ہی نہیں ملائکہ کی بارات کرتی ہے, اور جہاں ملائکہ کا نزول ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اور جس دعا میں نوری مخلوق امین کہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے, اس لیے یہ سارا عمل قبول ہی قبول ہے. فرمایا لوگوں قل بفضل اللہ, جب تمہیں اللہ کا
فضل ملے وبی رحمتہ رحمت ملے، رحمت و فضل کے ملنے پر خوب خوشی کا اظہار کرو۔ حاضرین محترم اب توجہ کرنا، آیت پاک کے ان جملوں میں دو باتوں کا تذکرہ ہے، ایک رحمت کی بات ہے، ایک فضل کی بات ہے۔ فرمایا جب فضل ملے، جب رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ ہم نے عالم تصورات کی دنیا میں گھوم کے ہوتا زنوں کے سوال کیا، سونے ربا تیرا فضل تخت سرا سے سدرا کی بلندی تک پتے پتے میں نظر آتا ہے، کریا کریا میں نظر آتا ہے، گھر گھر میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان سارے معاملات کو چھوڑیے، انسان اپنے وجود کی فکر اور غور کرے، قدموں سے لے کے سر تک سراپے میں اللہ کا اللہ اکبر فضل اور رحمت نظر آتی ہے۔ گھر چنگا بن جائے بندہ کہتا اللہ نے بڑا فضل، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کوٹھی سونی بنا تو لکھا نا کہ نہیں صدر دروازے اوپر کیا لکھا نا؟ ہائے ہائے ہاذا من، کہ میرے اللہ نے فضل ہے، پیسے پہ جتنے مرضو آئے ہوئے پر اے ضرور لکھا ہونا میرے اللہ کا ہائے ہائے۔ میں نے کہا لوگوں کوٹھی کا مل لو گی فضل، پتر یوں کے چلا جائے 60 لاکھ تنہا پہ سیٹنگ ہو جائے، اللہ اکبر۔ بابا کہتا ہے بڑا اللہ کا فضل ہو گیا، بچہ امریکہ چلا گیا، یوکے چلا گیا، بڑی پودور کالوں میں تنخواہ آنے لگی ہے، اناج بدلنے لگے ہیں، تلکل ایام نداولها بین الناس، بدلنے لگے ہیں، دن اور راتیں بدلنے لگے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سنا، بابا کہتا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ میں نے کہا مالکا تیرا فضل تو کریا کریا میں نظر آتا ہے، یہ کون سے فضل کی بات کر رہا ہے جس میں خوشی کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، آواز آئی یہ فضل چھوٹے ہیں، ان فضلوں کی بات نہیں کرتا، میں اس فضل کبیر کی بات کرتا ہوں جس کے صدقے سے یہ سارے فضل فضل بنے۔ یہ سارے فضل اس فضل کبیر کا صدقہ ہے، اس فضل کبیر کا، بولیے اس فضل کبیر کا۔ آئے نا پھر قرآن سے پوچھیں کہ وہ فضل کبیر کون ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، قرآن کی جو سب سے بہترین اور معتبر تفسیر ہوتی ہے نا، وہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے، وہ سب سے عرفہ تفسیر ہوتی ہے۔ آئیں آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو لڑائی کتاب ہے رب کی، ذرا اس آیت کی تشریح اور تفسیر تو کرنا کہ اس فضل سے مراد کون ہے۔ تو آئے میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، رب العالمین کا پاک کلام قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، محبت رہو سبحان اللہ، اور پیار نہیں، یا رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا خوشخبری و بشارت ہو کس کو؟ ہندوستان کے کافروں مودی ٹرمپ کو نہیں، بلکہ مجھے تجھے اللہ مبارک دے رہا ہے، اہل ایمان کو بشارت دے رہا ہے۔ فرمایا بشارت و خوشخبری ہو صاحب ایمان کو کہ اسے اللہ کا فضل کبیر مل گیا۔ کیا مل گیا ہے؟ اب اس میں بھی تھوڑا بھی عوام باقی ہے، اس سے جو پچھلی آیتیں ان کو ساتھ ملا کے پڑھو گے نا تو مضمون سمجھ آ جائے گا۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو بشارت ہو کہ انہیں اللہ کا فضل کبیر ملا، پھر بھی نام نہیں لیا، اشارہ کنات کی گئی ہے۔ حاضرین توجہ کرنا، میں پچھلی آیتیں 2-3 پڑھتا ہوں، تفصیل نہیں صرف ایک جملہ کہوں گا تاکہ بات جو ہے نا وہ پکی ہو جائے، صادق ہو جائے، اشکال ختم ہو جائے۔ تو آئیں توجہ کا طالبوں، آئے یہ تو سارے کا سارا قرآن ہی میرے معبود کی عظمت و شان بیان کرتا ہے، مگر چونکہ ہم چھوٹے ہیں ہمیں سب پر عبور نہیں ہے۔ جن کو ہے نا انہوں نے موتی نکال کے کہا کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سانا بھی بتائیا آمانوں کا خبر حق ہوئی
آئے اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا مالک فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ لوگوں میرے اللہ کا قرآن ہے یا اے وہ اپنے وقت و عقیدے پہ ناز کرو، جس نبی کا میں آپ میلاد بنا رہے ہیں وہ نہیں اے ہے۔ وہ پچھلوں سنگیوں کو میں کہوں گا او، فرمائے صاحب کو کہوں گا اے اور او میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کہتا ہے اے یا اے اللہ اکبر، انا بے شک ارسلناک شاہدا، سونیا بے شک انا یا ایھا النبی، یا بمنا اے اور نبی بہت ساروں نے ترجمہ کیا ہے نا، تو یا کے نیچے تو کسی نے اے کیا اور اگلے لفظ پہ نبی پہ آئے نا تو نبی کہہ کے آگے گزر گئے۔ میں کہتا رہتا ہوں اگر نبی کا ترجمہ کر لیا جاتا نا بغیر اختلاف کے، میری تو عادت ہی نہیں کسی پہ کیچڑ اچھالوں یا کسی کا تذکرہ کروں یا کسی کا نام لوں، میں تو جن کا کھاتا ہوں انہی کے نام اور گن گاتا ہوں، مجھے تو غرض ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر حاضرین، مگر بعضوں نے کہا نبی کے نیچے نبی کر کے گزر گئے، مگر بعضوں نے کہا نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ میں ایسا خالی خبر دینے والا بھی نبی نہیں ہونا، اس لیے کہ خبر کبھی جیو کی سچی ہوتی ہے، کبھی جھوٹ ہوتا ہے، کبھی اے آر والوں کو لگتی ہے پھیٹی تو پھر باتیں بدل جاتی ہیں، کبھی سچی کبھی ایسے ہی ہے کہ نہیں۔ تو جو نمی خبر ہوگا تو سمجھنی کی جو بندہ نمی خبر دینا نبی ہے نا، ہائے ہائے۔ تو آؤ کشتہ عشق مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت قربان جاؤں اعلیٰ حضرت آپ کی عظمت و شان پر کہ آپ نے حضرت انسان کے سینے کو مدینہ اور کملی والے کی ایسی محبت رچ بس گئی ہے۔ اللہ اکبر، شرق سے غرب تک دنیا ادب اور تعظیم سے نام لے رہی ہے۔ وجہ ہے وجہ کوئی ذات نہیں تھی، کمال نہیں تھا، کمال یہی تھا کہ وہ مصطفیٰ کے عاشق و نوکر بن گئے۔ اتنا بڑا نوکر بنتا ہے اس قدر بڑا آقا اور داتا بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ کس چیز کی خبریں دینے والا؟ یہ غیب جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی شے غیب بولیے کوئی غیب؟ اللہ اکبر۔ محبوب وہ ہے جس سے تو مالک غیب نہیں تو باقی کون سی شے غیب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں غیب کی خبریں بنانے والا بنا کر بھیجا۔ کون سی خبریں دینے والا؟ اور آگے جو فرمایا نا یا ایھا النبی انا بے شک ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے عقیدے پہ ناز کرو، یہ کہیں سعودی عرب سے نہیں بن کے آیا ہے بلکہ یہ مدینے والے تاجدار کے توسل سے رب کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن اس کا عنوان بیان کر رہا ہے۔ میں آپ خوش نصیب ہیں اللہ اکبر کہ میرا تیرا تعلق مدینے والے کے ساتھ قرآن نے جو عقیدہ دیا ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور شاید کا جو معنی ہے آج سب کو احباب کو پتہ پڑے لکھے حضرات ہے، شاید کا معنی کیا ہے؟ شاید گواہ کی آہنے۔ کس کی آہنے؟ کس کی آہنے؟
تے گواہ واسطے پہلی شرط ہے کہ وہ بندے نہیں گواہی قابل قبول بندے نے عدالت لگاوا کیس تے بندہ جج نے سامنے جائے اور جج ہے کہ تسا ہن گواہ پیش کرو تو آ ہمارا گواہ ہے سوڑی علی قبرستانی سلطان جج منی کن سی شاہد کے لیے گواہ کے لیے ضروری ہے گواہ زندہ ہو تو میرا نبی تیرا میرا شاہد نہیں وہ تو پہلو کا بھی شاہد ہے قیامت تک آنے والوں کا اللہ کی قسم کملی والا آیا نہیں تھا اگلوں کا بھی شاہد ہے اور جو قیامت تک آئیں گے ان کا بھی شاہد ہے تو شہادت تو تب قابل قبول ہوگی کہ جب گواہی دینے والا موجود بھی ہو حاضر بھی ہو حاضر بھی ہو اور پھر انیہ بندے کی گواہی بھی قابل قبول اس واسطے ظاہر نو کونے یہ جو تو نے تم بختی کی ہے تیری بات تو ادھر ہی رد ہو گئی کہ تو کانا ہے کانا نبی نہیں ہو سکتا کانا نبی نہیں ہو سکتا ہائے ہائے توجہ کرنا فرمایا نبی وہ ہے شاید وہ ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو لیکن چونکہ انو بندہ میری تقریر دور تک آواز جا رہی ہے وہ پہاڑی کے نیچے والے لوگ بھی سنیں اس طرف بھی لوگ نالا کھرا والے سنگی بھی سنیں اگر آواز جا رہی ہے وہ میری تقریر کا مضمون عنوان آیت میری شعر سارا خد و خال جو میں بیان کر رہا ہوں وہ سن رہے ہوں کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے وہ بندہ جانور چرانے والا وہ ساری تقریر سن کے یاد کر دے اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی جلسے میں آیا تھا اور وہ میری تقریر کی سارا احوال بیان کر دے تو آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو سعودری سے چونکہ جو باتیں بتائی ہیں ساری سچی ہیں تو کوئی بندہ یہ کہے کہ اب بتا جو مولوی صاحب آئے تھے جنہوں نے تقریر کی ہے ان کی ٹوپی کیسی تھی دستار کیسی تھی ان کا لباس کیسا تھا وہ نہیں پتا پھر بندہ اسی دواری مت مارے گی گواہی قابل قبول ہے گواہی قابل قبول پھر مننا پیسی کہ گواہی کے لیے اس کا پینا ہونا بھی ضروری ہے اور زندہ ہونا بھی ضروری ہے ہائے ہائے توجہ کرنا ایمان والو میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب ہم نے تجھے حاضر ناظر بنا کر بھیجا شاہداں و مبشراں و نذیرا خوشخبریاں دینے والا ڈر سنانے والا وداعیا الی اللہ اللہ کی جانب داعی بنا کر بلانے والا بنا کر بھیجا ہے داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سراجا منیرا چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے اللہ اکبر اب رب العالمین اگلے جملے میں اعلان کر رہا ہے وبشر المؤمنین خوشخبری بشارت و اہل ایمان کو اب میں تشریح اور ترجمہ یوں کرنے لگا ہوں اللہ ان کو بشارت دے رہا ہے جو اللہ اکبر یا ایھا النبی کملی والے کو اے مانے غیب جاننے والا مانے زندہ حاضر اور ناظر مانے شاہد و مبشر و نذیر مانے اللہ کا چمکتا ہوا آفتاب مانے جب ان ساری شانوں کے ساتھ سیدہ زہرا کے بابے کو مانا بھی جائے ایمان بھی لایا جائے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ ہے مومن اور اس مومن کو میں بشارت دے رہا ہوں وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا وہ ہے مومن جس نے محبوب کو ان شانوں کے ساتھ مانا ہے باقی تو ہے ہی بے ایمان ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہائے ہائے اللہ اکبر تو پتہ چلا کہ اللہ کا فضل کائنات میں پھیلا تو پورا جہان اس کی لپٹ میں ہے یا اللہ اگر ہم اس تیرے فضل کبیر کو یکجا دیکھنا چاہیں ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو آواز آئی پھیل جائے تو پورا جہان اس کی لپٹ میں سمٹ جائے تو وجود مصطفیٰ وجود آئے ہائے پھر مجھے کہنے دو کسی عاشقی زبان کے کہ فضل را بلولا اور کیا چاہیے فضل را
بولے اولا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے توجہ کرنا ایمان والوں پتہ لگ گیا قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت سے کہ اس فضل سے مراد مدینے والے تاجدار کی ذات کرامی والا صفات ہے اب فرمایا وبی رحمتی ہی اور رحمت ملے آئے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی قرآن کی دوسری آیت سے کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے پہلے کہا معتبر تفسیر وہی ہوتی ہے جس کی دوسری آیت تفسیر کر دے آئے اللہ کے قرآن سے پوچھیں اس رحمت سے مراد کون ہے اس لیے کہ رحمت تو ذرے ذرے میں نظر آتی ہے رحمت تو گھر گھر میں نظر آتی ہے گھر گھر اور وادی وادی قصبہ قصبہ کریا کریا ہر وجود کے اندر اللہ کی رحمت نظر آتی ہے آسمان سے بارش کا برسنا اللہ کی رحمت ہے ایسے ہے کہ نہیں پر جدو زیادہ بو ہوا تو پھر اے عذاب بنی جانا پوچھو سندھا نے بولا بلوچستان والے اللہ سارے نہیں مدد فرمائے اللہ اسی آفتوں سے محفوظ فرمائے امت کو اللہ اکبر بارش کا برسنا اللہ کی رحمت ہے حالات کا چنگا ہونا رحمت ہے ایمان والوں گھر میں بیٹی کا آنا رحمت ہے بیٹی کا آنا کچھ ہی بیٹی کا آنا براسے کی پتر وغیرہ زیادہ خوش ہونے ایسے ہی ہے کہ نہیں ہائے ہائے مگر سنو دل کی تختی پہ یہ جملہ لکھ کے لے جاؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جس پر کرم کرے اور رحمت کرے دو دے بیٹیوں ہائے ہائے اور وہ بندہ ان کو تعلیم تربیت پالے بڑھائے لکھائے جوان سونی جگہ عقد کر دے ہائے ہائے جب نکاح ہو گیا وہ ذمہ داری سے سبدوش ہو گیا میرا محبوب اس بندے کے لیے بشارت دیتا ہے کہ وہ بندہ اور میں جنت میں ایسے ہوں یہ انگلیاں کملی والے نے یہ دونوں اٹھائی شہادت والی اور ساتھ والی اور ملا کے کہا کہ وہ بندہ اور میں جنت میں ہائے ہائے یہ تھوڑا سا انعام ہے یہ تھوڑا انعام ہے اور لوگوں میں کہتا رہتا ہوں رب کعبہ کی قسم جس بندے کی بیٹی نہ ہو اس لیے کہ بیٹی بابے کی میت کی چار بھائی کی وارث ہوتی ہے اور پتر جائیداد کا وارث ہوتا ہے آئے آئے میں نے کہیں یہ تحریر فیس بک پہ بھی پڑھی ہے اور جگہ بھی پڑھی ہے علماء سے سنی بھی ہے اور یہ تحدیث نعمت اور تربیت کے لیے ضروری ہے اس لیے سنا رہا ہوں اللہ کہتے ایک بندہ تھا فوت ہو گیا اس کا ایک دوسرا دوست تھا اس نے تدفین سے پہلے جنازہ روک لیا جنازہ روک لیا اور کہا کہ اس نے میرا قرض دینا ہے جب تک یہ قرض نہیں نہ دے گا میں جنازہ تدفین نہیں ہونے دوں گا اس کے جو حقیقی وارث ہیں وہ سامنے آئے پیسے بھی اس نے تھوڑے زیادہ بتا دیے اور بھائی بھی منہ موڑ رہے ہیں پتر بھی گردنیں جھکا دی انہوں نے کہا آپ جی نے سڑا نہ تو کوئی ذکر نہیں قدر کیتا اتنے پیسے نہ تو ذکر نہیں کیتا آئے ہائے اس نے کہا جب تک مال نہیں آئے گا میرا قرض نہیں ملے گا میں دفن نہیں ہونے دوں گا کہتے ہیں یہ شور جب عورتوں تک پہنچا تو بیٹی نے پوچھا میرے بابے کی قبر میں تدفین میں تاخیر کیسی ہے سنگیوں نے کہا تیرا بابا مقروض مر گیا ہے دعا کرے اللہ کسی کو مقروض نہ کرے مقروض مر گیا ہے چونکہ قرض معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف کرتا شہید کے بارے میں بھی آتا ہے حالانکہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مگر قرض نہیں معاف ہوتا اللہ اکبر بیٹی تک خبر آئی کہ تیرا بابا مقروض برا ہے اس نے کہا میرے سارے بھائی موجود ہیں تائے چاچے خاندان موجود ہیں نے کہا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا اس ویلے کا کوئی وارث نہیں بن رہا ہے اللہ اکبر اس نے اپنے سارے زیورات اتارے
اور کسی کو کہا جاؤ قرض خواہ کو دے دو اور اسے کہو میں وارث ہوں بابے کی، میں وارث ہوں، یہ سب کچھ لے لے اور جو باقی بچتے ہیں میں ضامن ہوں، میں تجھے ادا کروں۔ حاضرین جب وہ سارا کچھ اس بندے کے سامنے گیا نا تو اس نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے یہ جملہ ایسے نہیں الٹ بولا ہے، میں نے قرض لینا نہیں قرض دینا ہے، قرض لینا نہیں قرض لینا ہے۔ آج دیکھنا چاہتا تھا کہ حقیقی وارث کون ہے اور مربو کا مالک۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں بابے کی میت پہ پیچھے بیٹی آ کرنے والی نہ ہونا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کوئی مرا بھی ہے۔ اس لیے ایمان والوں یہ بیٹی اللہ کی بولیے کیا ہے؟ میں نے کہا پتروں کے آنے پہ جشن و خوشی کا اظہار کرنے والوں، یہ بیٹی اللہ کی سراپا رحمت ہے، اور میں یہاں رک کے اپنی بیٹیوں کو بھی پیغام دوں گا، اپنی اماں کو بھی پیغام دوں گا، اپنی بہن کو بھی پیغام دوں گا۔ او میری بیٹیوں، تمہارا حق زیادہ مجھ سے بنتا ہے کہ تم بسط مصطفیٰ پر ذکر محبوب کے تذکرے اور گن گاؤ، اس لیے کہ تمہارا حال بھی بڑا مارا تھا، میرا محبوب لجپال نہیں آیا تھا۔ فرمایا اس بچی کو زندہ کر گور کیا جاتا تھا، اس ماں بڑی کے گلے میں پھندا ڈال کے مکے کی منڈی میں لایا جاتا تھا، سوزا اور بولیاں لگتی تھی، مگر جب کملی والا آ گیا زہرا کے بابے نے فرمایا او ظالمو، یہ بکنے والی شے نہیں، اللہ نے تو جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ اس لیے تو کھڑی کا بابا کہتا ہے ماں دا سایہ لکھو برکتاں والا، او ماری رحمت رب دی، او ماں ورگی کوئی شے نہیں جگ پہ، اوے ہو دنیا کی۔ فرمایا لوگو یہ ماں قابل نفرت شے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے پیروں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ میں نے کہا پھر میری اماں تیرا حق زیادہ بنتا ہے، اے میری بہن تیرا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے تو دنیا میں آتی ہے تجھے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ پر رحمت والا نبی آیا، اس نے کہا ظالموں بیٹی قابل نفرت نہیں ہے تو اللہ کی سراپا رحمت ہے۔ او میری اماں جب یہ اچھام آ جائے میں نہیں کہتا کہ تو اس طرح کے شامیانے لگا، ساؤنڈ سپیکر لگا اور بڑے بڑے جلسے کر، مگر میری بہن بیٹی اماں تجھے میرا پیغام ہے، جب کھانا تیار ہونے لگے لنگر پک جائے، فرمایا اماں دسترخوان بچھانا، بچوں کو ساتھ بٹھانا، سارے جب بیٹھ جائیں خود نہیں تو نہ سینا، پر بچے کو بول بیٹی کو کہہ پتر پہلے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو، پھر محبوب کی نعت پڑھو، پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، پھر اللہ کے حضور ساری مجلس کو محبوب کے نام حپا اور اصال کرو۔ ادھر یہ عمل کرو گے ادھر اللہ کے محبوب کے اس احسان عظیم کا کچھ نہ کچھ ذرہ برابر حق ادا ہو جائے گا۔
حق ادا ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا بارش بھی رحمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، بہن بھی رحمت ہے، اللہ اکبر ماں بھی رحمت ہے، مگر لوگوں ان رحمتوں سے مراد یہ نہیں بلکہ آئے اللہ کے قرآن سے پوچھیں اس رحمت سے مراد کون ہے جس کے ملنے پر اللہ کا قرآن خوشی کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے مشہور زمانہ آیت ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سونیا ہم نے تجھے سارے جانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا رحمت اعظم مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہ باقی جو رحمتیں مجھے تجھے نظر آ رہی ہے نا، یہ اس رحمت کی خیرات ہے، اس رحمت کا صدقہ ہے۔ وہ رحمت اعظم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اس رحمت سے مراد محبوب ہے، اس مدد سے مراد محبوب ہے، اب محبوب مل گیا تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار، اس کا اظہار کرو، خوشی کا۔ ہائے ہائے حاضرین محترم، تو ہم نے دیکھا اللہ تیری رحمت پورے جہان میں پھیلی نظر آتی ہے، اور پورا جہان اس کی سمت میں ہے۔ اللہ اگر اسے ایک جگہ دیکھیں تو کہاں نظر آئے گی؟ آواز آئی پھیلے تو پورا جہان، سمٹے تو وجود مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، پھر اس وجود مصطفیٰ کی خیرات ہے جہان، تو مجھے کہنے دو عاشق اپنے پیرائے میں یوں ترجمہ کرتا ہے کہ رحمت آورے تانے والا آ گیا، رحمت آورے تانے والا آ گیا، وہ سب نو سینے لانے والا آ گیا، سب نو سینے لانے والا آ گیا۔ یہ رحمت والا نہیں آیا تھا، غریب کو کوئی پلے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، غربت میں آنے نہیں دیتا تھا، یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بیوہ کا حال بڑا ماڑا تھا، مگر جب یہ رحمت والا آیا خالی میرے تیرے لیے ہی نہیں بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے اِلَّا رحمت اِلَّا رحمت للعالمین۔ فرمایا محبوب کی رحمت کی خیرات مجھے بھی اللہ دے رہا ہے، میرے پڑوس ہندوستان کا مودی بھی فیضیاب ہو رہا ہے، ٹرمپ دنیا کا بدماش بھی، اللہ اکبر جو بائیڈن بھی نبی پاک کی رحمت کی خیرات پا رہا ہے۔ بلکہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان میں تو یوں کہنے دو کہ دربار اور محبت اللہ سبحان اللہ، دربار محمد یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی بھی جایا۔ آئے بھائی لوگوں توجہ کرنا، میں بات اختتام کی جانب لے جانے لگا ہوں۔ میں نے کہا اس محبوب کی رحمت کی خیرات اپنا بھی پاتا ہے، بیگانہ بھی، ساروں کو برابر حصہ مل رہا ہے۔ ہائے ہائے شب معراج کی صبح ہے، بڑا میلہ ہے، مکے کی گلی ہے، امام الانبیاء خرام دھیرے دھیرے گلی
گلی کی نکڑ سے مڑتے ہیں، آگے سے ایک جوان بچی روتی میرے محبوب کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب لجپال نبی کی نظر اس یتیم بے کس مجبور بیٹی پر پڑی، آنکھوں میں آنسو ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی سونے آپ کی دہلیز و دروازے کی طرف آ رہی تھی، پر بات کرنے سے پہلے سنیے، میرے رونے کی وجہ نہ پوچھئے، پہلے میری بات سنیں، یہ بات پوچھنا آئی آپ کے پاس ہوں پر میں آپ کو مانتی نہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی، میں یودن ہوں، توجہ کرنا لوگوں، میں آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ دشمن آ کے کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، پر کملی والا کہتا ہوں من نہ مانے تیرا کم میں گل دس روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی میں یودن، میرا مالک یودی بڑا ظالم۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچے، اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز عائل نہیں ہوتی، یہ سارے پردے چیر کے مالک کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا میرا مالک بڑا ظالم ہے، آئی اس لیے ہوں میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا، آپ بے قصوں اور بے بسوں کے بس ہیں، غریبوں محتاجوں کو خیرات عطا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں میرے ساتھ چلیں، میرے مالک سے سفارش کریں، میں مار سے بچ جاؤں گی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں گھر سے نکلی دودھ لینے کے لیے، میرے ہاتھ میں تھا پیالہ، لگا ٹھڈا، پیالہ گرا، دودھ ضائع ہو گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، مالک سخت ہے، خالی جاؤں گی مار پڑے گی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یہ چل کیا یاد کرے گی؟ آگے آگے کملی والا ہے، پیچھے پیچھے وہ یودن بچی ہے۔ میں نے پہلے کہا سیدی اعلیٰ کی زبان میں کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر دی جایا نہیں کرتے۔ اب کملی والا دھیرے 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 آگے بڑھ رہا ہے، بچی پیچھے 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 پیچھے، یہودی کے دروازے پہ جا کے کملی والے نے دی دستک، اندروں خراب یہودی نکلا، بچہ یہودی نکلا، میرے محبوب کے چہرہ وقتہا پہ نگاہ پڑی، حیران اور پریشان ہو کے کہتا علیہ وآلہ وسلم آپ اور میرے دروازے پر؟ فرمایا ہاں ہاں میں تیرے دروازے پہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ میرے کملی والے نے فرمایا تیرا اور اس بچی کا مذہب ایک ہے، مگر یہ یتیم ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، کنیز و خادم و نوکر ہے، مالک ہے، اور غریبوں پہ ظلم نہیں کرتے، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ آیا اس لیے ہوں کہ اس کے ہاتھ سے جو پیالہ گرا ہے دودھ ضائع ہو گیا، اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے، کہا سونے رک جائیے، میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیں پہلے۔ کملی والے نے کہا ایک نہیں لاکھ سوال۔ یہ کوئی دنیا کا مولوی تو تھا نہیں نا کہ جو گھبرا جائے، یہ رب کا پریتم ہے، رب کا محبوب ہے، خدا کی خدائی میں جو سوال کرتا ہے مصطفیٰ بیٹھے بیٹھے جواب وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ محبوب نے منبر بچھایا، فرمایا کچھ منافقین کا خیال تھا ہم پاس بیٹھتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے۔ محبوب نے کہا پیدائش لے کے جنت میں جانے تک جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ادھر بیٹھا ہوں آخری جنتی کا نام بھی لے کے تمہیں بتا دوں گا۔ ہائے ہائے، یہ وہ نبی ہے۔ فرمایا چھوٹا سا سوال ہے،
فرمایا نہیں بڑا سوال کر. فرمایا سونے مجھے یہ پہلے بتائیں, بات آگے تک چلے گی کہ آپ نے آج رات کہاں اور کیسے گزاری. آج رات کملی والے نے کہا میں آج رات عرشوں کا لاڑا بنا, رب کی بارگاہ میں گیا, بیت المقدس میں نبیوں کی امامت, آسمانی دنیا کی سیر, جنت و دوزخ کا معائنہ, مالک سے ملاقات, واپس پلٹ آیا. میرا بستر بھی گرم, کمرے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے, پانی کا وضو بھی جاری ہے, اور میں واپس بھی آ گیا ہوں. ہاتھ بن کے کہنے لگا سونیا رک جائیں, بات آگے نہیں چلے گی. اندر گیا, کہتے اپنی الہی کتاب نکالی, آ گیا چبوترے پہ کھڑا ہو کے چھت پہ دائیں بائیں کھڑا کافروں کو آوازیں دینے لگا, اللہ اکبر, یہودیوں کو صدائیں دینے لگا, عیسائیوں کو پکار پکار کے کہنے لگا او مکے کے کافروں, یہ ہماری الہی کتابیں جو ہے, ہماری الہی کتابیں جو نبی خبر دیتے گئے ہیں, موسیٰ خبر دیتے گئے ہیں, جناب عیسیٰ پیغمبر خبر دیتے گئے, ہماری کتابوں کے اندر یہ درج ہے جو آخری رب کا محبوب آئے گا, رب کا پریتم و حبیب آئے گا, اس کی پہچان سچائی کی یہ ہوگی جس رات وہ عرشوں کا مہمان بنے گا, اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, فرمایا واپس آئے گا, صبح کا ویلا ہوگا, ایک یودن بچی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ گرے گا, پیالہ ٹوٹ جائے گا, وہ سچا نبی اس یودن خاتون کا, اس بچی کا سفارشی بن کے اللہ اکبر یہودی کے دروازے پہ آئے گا. او مکے کے کافروں سنو, وہ آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے, تسی منو پاویں نہ منو, میں دل اپنا محمد پہ فدا کرے, جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہو. فرمایا سونیا اب باتوں کو چھوڑیے, پڑھائیے کلمہ اور مجھے غلام بنائیے نا, صحابی بنائیے نا, نوکر بنائیے نا. کملی والے نے اس یہودی کو پڑھایا کلمہ, مسلمان ہو گیا. ادھر وہ مسلمان ہوتا ہے, ادھر بچی کی آہ نکل جاتی ہے, ساروں کی کار رو کے عرض کرتی ہے وہاں سنیا وقت وقت کی بات ہے, لیکن میں آئی پر بازی پہلے یہ, میں آئی پر نمبر یہ لے گیا. اللہ اکبر. سونیا اتنا جو کرم کیا ہے, پڑھائے نا مجھے بھی کلمہ. میں نے کہا یہ دربار محمد یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی کر بھی جایا نہیں کرتے. سونے پڑھائیے نا کلمہ. اللہ کے ماہی نے بچی کو بھی کلمہ پڑھایا. کیا کیا وہ نو مسلم یہودی اب مسلمان ہو گیا ہے, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور بچی نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کملی والے جانے لگے تو پیچھے پیچھے یہ چل رہے ہیں, آگے آگے اللہ کا ماہی چل رہا ہے. اور پیچھے وہ بات کیا کر رہے ہیں, ان کا ترجمہ کسی عاشق نے اپنے پیرائے میں اپنے لفظوں کا جامع پہنایا. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سونیا سچی تو کسی نے کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ اپنے پرائے کا
غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ حاضرین، یہ اس نبی کی رحمت سے مراد، اس حکم رسول اللہ سے مراد میرے محبوب کی ذات ہے، اور وہ خالی میرے اور آپ کے لیے رحمت نہیں، کل جان کے لیے رحمت ہے، کل جان کے لیے۔ رب فرما رہا ہے قل بفضل اللہ، لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل یعنی میرا محبوب مل گیا فضل کی صورت میں، اور وبی رحمت ہی اور رحمت کی صورت میں محبوب مل گیا، اب محبوب کے ملنے پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور میرے بھائیوں نے یہ اپنے آستانے پر اللہ اس آستانے کو صبح قیامت تک آباد رکھی، تھوڑی سی کاوش کی ہے، تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے، ہائے ہائے کما حق کو ہوں، اس پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں، اللہ اکبر، مگر انہوں نے جو اپنی بساط سے کاوش کی ہے اللہ سے بڑھا چڑھا کر قبول فرمایا۔ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کا اظہار کرو، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا اس خوشی پر تمہارا مال لگے گا، وقت لگے گا۔ دیکھیں نا بہت سارے بندے دور سے چل کے آئے ہیں، بہت ساروں نے خرچہ بھی کیا ہے کہ مولویوں پیسے دیتے، ناتھانہ پیسے دیتے، رائے آئے۔ حاضرین توجہ کرنا، میں قرآن سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے کہ جو یار کی آمد پہ تم نے لٹا دیا ہے نا، وہی اصل خرچ ہوا ہے جو بینک میں، گھر میں، اللہ اکبر، تمہارے پاس محفوظ ہے۔ فرمایا اس سے یہ بہتر ہے جو یار کی آمد کی خوشی میں لگ گیا، یار کی آمد کی خوشی میں لگ گیا ہے۔ تو حاضرین آپ وقت والے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ محبوب کے میلاد والے ہیں۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی سائی کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی کاوش کو دوام عطا فرمائے۔ حاضرین میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے ایک دفعہ پھر میزبانوں کے لیے دلی دعا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، صبح شام دن رات روز کا یہی کام ہے، مگر بہت ساری مجالس اور محافل ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں سننے والے بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس پر بھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ مجھے ان سے نہ کوئی ووٹ لینے ہیں، جو میری خدمت ہونی ہے میرے نصیب میں وہ ہو گئی ہے، وہ ہوتی رہے گی، اس کی بھی غرض نہیں ہے، مگر یہ ممبر رسول ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میرا دل مطمئن ہے کہ جس کی بات ہو رہی تھی اس محبوب کی توجہ تھی، اس لیے یہ سکون ملتا ہے، ورنہ میں کہاں، بات کہاں، ذکر کہاں، یہ تو محبوب کی عنایت ہے۔ دل سے دعا کو ہو کہ اللہ ان کے آستانے کو، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں کی، ان کی نسلوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور اللہ اکبر، میں آپ سب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میری گفتگو میں بتقاضۂ بشر کو جملہ کوئی کلمہ ایسا نکل گیا ہو جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ناگواری کا باعث ہو، میں آپ سب کے سامنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور جو صحیح ہے مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور ان کے لیے اور آپ سب کے لیے، میزبانوں کے لیے خاص اور آپ سب کے لیے بھی خاص، کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ محبوب کی میلاد میں آنے والا ہر بندہ مہمان خاص ہوتا ہے، اور سب کے لیے ایک صوفی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ میں ہمیشہ اختتام میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں کیونکہ ایک عارف کی مانگی ہوئی دعا ہے، اس پہ میری بات مکمل ہے۔ ایمان والوں اب آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ عارفوں کے بادشاہ دعا کیا مانگتا ہے کہ صدا سبحان اللہ، اور پیارا نہ ہو سبحان اللہ، اور صدا بہار ملا دیں اس بابے سونا جو ہے اللہ میرا دل خوش ہو گیا کہ سزا مولا دیں
اس باغے کدے خزانہ آوے ہزارہ تھائی تے ہر بکھا پھل کھاوے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کا جن کا غارے ہیرا بے موسیٰ رہا بے موسیٰ رہا جن کا غارے ہیرا بے موسیٰ رہا نکے آلہ عبادت پہلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شاعرہ غلام پیش کرتے ہیں غلام آنا سلام